اللہ نے مبارک محنت عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھنا دوستو، آج بھی اس محنت میں وہی اثرات ہے، وہی برکات ہے، وہی نصرتیں ہیں، وہی مددیں ہیں جو اکابر ثلاثہ کے زمانے میں تھی. یہ ذہنوں سے نکال دے کہ یوں ہوا تقسیم ہو گئی اور ہمارا اکابر الگ ہو گئے تو ارے کام کا یوں ہو گیا اور نقصان ہو گیا اور اثرات ختم ہو گئے اور وہ محنتیں وہ جو تھی نا اندر جامعیت تھی اور محنت کے جو اثرات تھے اس کی جو نورانیت تھی وہ ختم ہو گئی. جب تک غلط نہج چل رہا تھا، تفسیر بالرائے چل رہی تھی، غلط تشریحات چل رہی تھی، غلط جمہور سے ہٹ کر باتیں ہو رہی تھی، منچاہی باتیں کی جا رہی تھی، نہج کو ادلا بدلا جا رہا تھا، اللہ نے اس کے اثر کو وقتی طور پر کھینچ لیا. لیکن قربان جائیے ہمارے بزرگوں پر اور قربان جائیے ہمارے اکابرین پر. اتنی لمبی عمر کے باوجود کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بستروں پہ آرام کا وقت ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ لیٹنا چاہیے، لیکن اس حالت میں بھی پورے عالم میں پھر رہے ہیں اور اس نہج کو زندہ کیا ہے. اور اللہ والوں کے کہ قربان جائیے ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے تبلیغ کی اس نیا کو پار کرا دیا ہے. اب تو کنارے پہ لگا دیا ہے، اب تو مطمئن ہے کہ کام چل پڑا ہے پورے عالم میں. اتنے ضعف کے باوجود، اتنی کمزوری کے باوجود اور اتنی بیماریوں کے باوجود یہ چل نہیں سکتے، گیس پہ جا رہے ہیں اور سفر کا سفر کر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں. عمر کا تقاضا ہے کہ آرام کرنا چاہیے لیکن گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے اس نہج کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ اس نہج پر ڈالے گا، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے اور اس کام کے اثرات کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ کام کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کام کی نورانیت ختم ہو گئی ہے، کہ ہاں اپنے آپ کو ان قربانیوں پہ ڈالے. اس لیے اکابرین کو جو صدمہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ جو صدمہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم نے عزتیں نیلام کر کے، ہم نے قربانیاں دے کر، ہم نے اپنا سب کچھ لٹا کر، ہم نے سب کچھ جھیلا، الگ ہوئے، سفر کیا اور چیخ کا سب کچھ کھول کے ہمارے کام کرنے والوں کے سامنے رکھ دیا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا مجمع کام پہ پڑھنے کے بجائے تذکروں میں پڑ گئے. کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ دیکھو یہ اتنی عمر میں بھی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، ہمیں بھی لگانا چاہیے تھا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے سالانہ چندہ دیتا تھا، پابندی سے دیا کرتا تھا، سالانہ 4 ماہ پابندی سے دیا کرتا تھا. کبھی گشت ناگا نہیں ہوتا، کبھی 2.5 گھنٹے ناگا نہیں ہوتے، کبھی مشورہ ناگا نہیں ہوتا، کبھی شب گزاری ناگا نہیں ہوتی. لیکن اب قربانی دے کے اس رخ پہ آیا، قربانی دے کے اس رخ پہ آیا، لیکن اللہ معاف فرمائے اب چلے کے لانے پڑ گئے. ارے نکلو بھائی کہ نہیں جمتا ہے، ارے بھائی بہت لگا دیے اور بہت چل لیے اور بہت قربانی دے دی، اب نہیں جمتا ہے، اب تو آرام کا وقت ہے. ارے بھائی آپ کے اگر آرام کا وقت ہے تو دیکھو ان ہستیوں کو اور دیکھو ان بزرگوں کو اور دیکھو ان لوگوں کو جو آج بھی چل رہے ہیں. ابھی سفر پہ مولانا ابھی امریکہ کے سفر سے ہمارے پورا اکابرین ابھی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، پورا یورپ کا سفر کر کے آئے ہیں. اتنی لمبی عمر، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، آزار لگے ہوئے، کیا ضرورت پڑی؟ وہ بھی ایک تنہائی اختیار کر لیتے، وہ بھی گوشہ نشین ہو جاتے، وہ بھی کیا ضرورت کس چیز کی طلب ہے؟ وہ نہیں چاہتے. سب چیزیں ان کے قدموں میں تھی، سب چیزیں ان کے قدموں میں تھی. اگر وہ خاموش رہتے ساری چیزیں ان کے قدموں میں تھی، لیکن قربان جائیے سب کچھ قربان کیا اور ہم کو اس کام پہ کھڑے کریں. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ کہ ہم بھی اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، ہم بھی اپنی قربانیوں کو اپنے آپ کو تیار کریں. اس لیے 3 ایک تو اپنے اس نہج کی بات کرتے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو ڈالو ہر تک، جیسے پہلے دیوانگی کے ساتھ ہم کیا کرتے تھے، ایک ایک فرد تھا. یہ وہی عملہ ہے جنہوں نے علاقے کھڑے کیے ہیں.
یہ اپنے مسجد کا ذمہ دار ہے، حلقے کے ذمہ دار ہے، بستی کے ذمہ دار ہے. ان کی محنتوں پر ہمارے مقام میں بھی علاقے کے علاقے کھڑے ہوئے ہیں. جہاں جہاں یہ گئے علاقوں کے علاقے انہوں نے کھڑے کیے ہیں. آج چلے کا بولو تو لالے پڑ جاتے ہیں، 4 مہینے کا بولو تو کئی سال ہوئے نہیں نکلنا ہوتا ہے. بھئی مقامی گشت میں دیکھو تو دل نہیں کرتا ہے، بھئی شب گزاری میں کہ نہیں پہنچنا ہوتا ہے، بھئی تقاضوں پہ نہیں کھڑے ہونا ہوتا ہے. نہیں، وہی دیوانگی کے ساتھ، وہی جنون کے ساتھ اپنے آپ کو کام پہ ڈالو اور قربانیاں بڑھاؤ اور حرکت میں اپنے آپ کو رکھو، ورنہ مایوسی لائیں گے، خاموشی اختیار کریں گے تو آہستہ 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 خاموش ہو. عملہ تو تیار ہے، عموم کا رجوع ہے، عموم چاہتے ہیں کہ ہم نکلے اللہ کے راستے میں، لیکن کون لے کر جائے؟ عموم تو چاہتا ہے. ابھی ہم تو اورنگ آباد سے آتے ہیں، وہاں تو بڑا متاثر علاقہ ہے، بڑا مشکل ہے وہاں کام کا کرنا، حالات کے بعد کام کر لے کے چلنا بڑے مسائل ہے. لیکن ایک جماعت ہمارے پاس ابھی آئی بنگلور کی، کچھ خواص کی جماعت تھی، عشرے کی جماعت آئی، محنت کی، ہمارے ساتھیوں نے دونوں نے مل کے محنت کی اور کہا کرو ایک تاریخ طے کی کہ 3 دن کی جماعت بنائیں گے ہم. اب بناؤ 3 دن کی، 3 دن کا نکل جانا بڑی بات ہے. اب محنت تو عموم میں سے کرو، عموم میں سے 42 ساتھی ایک وقت میں تیار ہوئے. 42 ساتھی، جو کوئی بڑے ڈاکٹر تھے، کوئی بڑے جو ہے تاجر تھے، عموم ہے، ان کو کچھ نہیں، سب پتہ ہے، لیکن وہ تیار ہے آپ کے ساتھ آنے. وہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن اگر ہم اپنے قربانی کو نہیں بڑھائیں گے، ہم اپنے تقاضوں کو ہم اپنے آپ کو نہیں تقاضوں پہ ڈالیں گے، ہم اپنے آپ کو کام پہ نہیں ڈالیں گے، تو نقصان میرا بھی ہوگا اور نقصان عموم کا بھی ہوگا. اس لیے اللہ نے مبارک محنت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا.